نواز شریف صاحب کی آمد اور بھرپور استقبال کے لیے تنظیم کو متحرک اور تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی اس خبر سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے۔ دو قسم کے کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کی پرسنل لائف سے جڑے ہیں اور وہ کافی امبیرسنگ ہو سکتے ہیں۔ ایون پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہے وہ جواب دینا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج بڑا ایک اہم دن ہے، سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی اور قانونی معاملات کے حوالے سے بھی ساری اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں۔ اسلام آباد سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور اسلام آباد میں آج خبروں سے بڑا بھرپور دن ہے۔ ساری خبریں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ وی آر ٹرائنگ کہ وہ تمام ہمارے فالوورز اور سبسکرائبرز جن کو کسی بھی وجہ سے اگر ہمارے نوٹیفیکیشنز نہیں مل رہے تھے تو جسٹ میک شیور کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہو تاکہ آپ کو ہماری جب بھی ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز ہوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ضرور ریسیو ہو۔ لیٹس گیٹ آن ود دا نیوز۔ سب سے پہلے ذرا بات ڈالر کے حوالے سے کریں گے۔ ڈالر کے حوالے سے ویسے تو خبریں کیا صحیح بات ہے کہ یو اے ای، سعودی عرب، آئی ایم ایف ان کی جانب سے پیسے وغیرہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں تو آ گئے، لیکن ڈالر نے ایک مرتبہ پھر اپنا رائز جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ سب کچھ جب ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ صرف مومنٹریلی ایک آپ کو ایک ریلیف ملا ہے یا یہ ڈالر اب واقعی پرماننٹلی 270s کی رینج کے اندر رہے گا۔ لیکن آج یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈالر اب 289، جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو 289 کو ڈالر جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے، اور ایون انٹر بینک کے اندر بھی جو ہے وہ 279 کے اندر پرائس جو ہے وہ کوٹ کی جا رہی ہے، بلکہ 281 کی پرائس جو ہے وہ کوٹ کی جا رہی ہے۔ اور جو گرے مارکیٹ ہے، یعنی کہ آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ جو بلیک مارکیٹ ہے وہاں پہ تو ڈالر اس وقت 300 کے اندر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور مطلب یہ گیپ جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور موسٹ پرابلی جو فوریکس ڈیلرز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ پاکستانی روپیے کے اوپر مزید پریشر بڑھے گا اور ڈالر جو ہے وہ مزید دوبارہ 300 کا ہنسا جو ہے وہ عبور کر سکتا ہے انٹر بینک کے اندر بھی۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ اس کے علاوہ دو چار بڑی انٹرسٹنگ خبریں، میں ابھی آؤں گا خان صاحب کے مقدموں کے حوالے سے بھی، کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے ان کے لیے، لیکن میں ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے مسلم لیگ نون پنجاب کے سیکرٹری جنرل سردار اویس لغاری کی جانب سے جو ہے وہ ایک سرکولر جاری ہوا ہے۔ یہ سرکولر بڑا حیران کن اس سلسلے میں کہ ڈویژنل صدور اور جنرل سیکرٹری صاحبان کے نام جو ہے یہ سرکولر نکلا ہے، اور اس میں نواز شریف صاحب کی آمد اور بھرپور استقبال کے لیے یونین کونسل کی سطح تک تنظیم کو متحرک اور تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے جب بھی پارٹی قیادت کی طرف سے قائد مسلم لیگ نون کی آمد میں تاریخ کا اعلان کیا جائے گا تو استقبال کی تیاریاں مکمل ہونی چاہیے اور قافلے آنے چاہیے۔ ایک بز شروع ہو گئی ہے اور یہ کل سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ یہ تو ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے نا ان کا، اویس لغاری صاحب کا، یہاں پہ نارتھ کے اندر بھی جو ہے اس قسم کی ایک ہلچل شروع ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاریاں جو ہیں وہ سٹارٹ کی جائیں۔ ایک دم یہ بز سٹارٹ ہوئی ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو، نارملی مطلب ظاہری بات ہے یہ ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ لو جی تیاریاں شیاریاں پڑھ لو، میاں جدو آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو میاں صاحب کے آنے کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن دس کوڈ ایکچولی بی اے بلف آلسو، مطلب میں صرف ایک بیچ میں ایک ڈاؤٹ رکھنا چاہتا ہوں، یہ بلف بھی ہو سکتا ہے کیونکہ الیکشن کا ظاہری بات ہے سیزن شروع ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ تمام لوگوں کو ایک سگنل دینا بھی بہت ضروری ہے کہ جناب آ رہے ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں۔ ابھی تک تو میاں صاحب کی واپسی کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن یہ ہلچل جو ہے یہ مسلم لیگ نون کے سرکلز کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے حوالے سے چیئرمین الیکشن کمیشن سردار محمد یوسف کی جانب سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور بلا مقابلہ جیتنے والوں کی فہرست جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ اس میں شہباز شریف صاحب صدر، مریم نواز شریف سینئر نائب صدر، ایس این اقبال سیکرٹری جنرل، عطاء اللہ طاہر ڈپٹی سیکرٹری جنرل، اسحاق ڈار سیکرٹری فائنانس، مریم اورنگزیب سیکرٹری اطلاعات، مطلب ان کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ نکل گئے ہیں۔ مطلب ماشاءاللہ جمہوریت کا خوبصورت حسن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے بلا مقابلہ یہ تمام اہم عہدے جو ہیں وہ بلا مقابلہ الیکٹ ہو گئے۔ صدر بھی شریف اور سینئر نائب صدر بھی ایک شریف، اور باقی دیگر جتنے عہدے رہ گئے وہ باقیوں کے اندر جو ہے وہ بانٹ دیے گئے، لیکن مقابلہ کہیں نہیں ہوا۔ دس از دا ڈفرینس۔ آپ امریکہ کے اندر اگر جا کے دیکھیں وہاں پہ ریپبلکنز ہوں، ڈیموکریٹس ہوں،
وہاں پہ ایک پراپر ایک طریقہ کار چلتا ہے اور اس کے اندر ظاہری بات ہے آپ کو نامنیشن جو ہے وہ جا کے ملتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ضرورت ہی کوئی نہیں ہے بلا مقابلہ ہی. اور دس از ناٹ جسٹ ود مسلم لیگ نون, دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کہ جس مرضی کو جو ہے وہ ایک ہی لیڈر ہے. عمران خان صاحب خود جو ہے وہ کہتے ہیں میں 27 سال سے محنت کر رہا ہوں, 27 سال سے 27 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے بھی چیئرمین بھی آپ ہی ہیں. تو کتنی کو تبدیلی آئی, آپ کو کتنے لوگوں نے ریپلیس کیا. شخصیت کے ارد گرد گھومنے والی پالیٹکس ہے ہمارے یہاں پہ, اور وہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ارد گرد جو ہے وہ پالیٹکس گھوم رہی ہے. تو یہاں پہ شریف خاندان کے ارد گرد پوری مسلم لیگ نون گھوم رہی ہے, وہی صورتحال ہے. مسلم لیگ نون سے ریلیٹڈ ایک بڑی افسوسناک خبر کل رات کو آئی, تب تک میں اپنا ویلاگ ریکارڈ کر چکا تھا, اس کے بعد یہ خبر آئی, بٹ اٹ واز ریئلی شاکنگ. شاکنگ خبر یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری, ان کے جواں عمر صاحبزادے ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے. بڑی ہی افسوسناک خبر آئی. اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ جو ہے ایک بڑا اچھا میرا بڑا رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے, اکثر میرے شوز کے اندر بھی آتے ہیں, بلکہ وہ 2 ہفتے پہلے ہی میرے شو کے اندر بھی تشریف لے کر آئے ہوئے تھے. تو بہت بڑا شاکر مجھے لگا کہ یہ کیا, بلکہ سوری 2 ہفتے پہلے نہیں, 1 ہفتہ پہلے لاسٹ منڈے کو, پچھلے سے پچھلے جو پیر گزرا ہے اس دن میرے شو کے اندر آئے ہوئے تھے. میرے لیے بڑی شاکنگ خبر ہے کیونکہ ہی از اے ویری رسپیکٹیبل پرسن. کبھی میں نے گالم گلوچ اس قسم کی کوئی گفتگو ان کے منہ سے نہیں سنی. اب ایون اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ساتھ بھی بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں, اور صاف ستھری پالیٹکس جو ہے انہوں نے کی ہے ان کے صاحبزادے کے حوالے سے. اور ینگ مین, گاڑی کا جو حادثہ پیش آیا ہے, میں نے پکچرز وغیرہ بھی آئیں, بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شو یو دا پکچرز بیکاز آبویسلی اس کی ضرورت نہیں ہے دکھانے کی. حمزہ طارق چودھری ان کا نام تھا. میں دعا کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس سانحے سے جو ہے وہ, ظاہری بات ہے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ, لیکن فیملی کو جو ہے وہ پیشنس کی ضرورت ہے اس مشکل موقع کے اوپر, اینڈ مائی کنڈولنسز ٹو دا فیملی. سیاست کے حوالے سے کچھ اور خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جیو نے ایکچولی آج یہ رپورٹ کیا ہے, ان کے لاہور کے جو بیورو چیف ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جناب 8 اگست کی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے, کہ 8 اگست کو جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. اب اس میں ٹیکنیکل 1-2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ اسمبلی تحلیل کرنے کی جو سجیشن ہے, جو سمری ہے, وہ وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو بھیجی جائے گی, اور پریزیڈنٹ جو ہے 48 گھنٹے کا ان کے پاس ٹائم ہوگا. 48 گھنٹے میں اگر وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے تو اسمبلی جو ہے آٹومیٹکلی تحلیل ہو جائے گی. 12 تاریخ ویسے اس کا ٹائم ہے, 12 اگست کا. 12 اگست کو رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے اسمبلی کے لیے تحلیل ہونے کا. اگر تب تک اسمبلی تحلیل مطلب اگر پیچھے تحلیل نہیں کی جاتی تو پھر آٹومیٹکلی 12 تاریخ کو رات 12 بجے جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. اچھا, اس کے اندر دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جب یہ 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس 90 دن جو ہیں وہ ہوں گے. 90 دن کے اندر, کیونکہ آپ نے مدت پوری نہیں ہوئی اور مدت پوری ہونے سے پہلے جو ہے یہ کر دیا, تو پھر اس کے بعد 90 دن کے اندر آپ کو الیکشنز کروانے ہوں گے. اب یہ 90 ڈیز کا جو ایک سگنل ہے وہ بھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی, اور وہ واپسی جو ہے موسٹ پرابلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے سپٹمبر کے اندر ہو, جب نئے چیف جسٹس آ جاتے ہیں, پرانے چیف جسٹس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 1 مہینے کا کم از کم گیپ تو ایکسٹرا ملنا چاہیے, تاکہ اس وقت جب میاں صاحب لینڈ ہوں تو پھر ان کے پاس 60 دن ہوں کیمپیننگ وغیرہ کرنے کے لیے. تو لیکن ایک ریومر یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے میاں صاحب جو ہے وہ 14 اگست کو آ جائیں. یہ ریومر ایکچولی سٹارٹ ہوئی تھی خلیجی ممالک سے. چند جو وہاں کے جریدے تھے انہوں نے رپورٹ کیا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں ایکچولی 14 اگست کو واپس آ سکتے ہیں. سو اس حوالے سے ابہام ہے. لیکن 2-4 چیزیں اور بھی ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ جو حلقہ بندیاں ہیں, کیونکہ نئی مردم شماری اب ہو چکی ہے, اور نئی مردم شماری کو اگر انڈورس کر دیا گیا قومی اقتصادی کونسل کی جانب سے, تو اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر یہ لازم ہو جائے گا کہ وہ اب نئی حلقہ بندیاں کریں اور نئی مردم شماری کے مطابق کریں. لیکن حکومت جو ہے وہ 2017 کی مردم شماری کے ساتھ ہی جو ہے اس کو لے جانا چاہتی ہے. لیکن اگر کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر اس کو اگر نہ منظور کیا گیا تو پھر 2017 کی مردم شماری کے ساتھ ہی آپ چلیں گے. لیکن اس کے اوپر ایم کیو ایم کو شدید تحفظات ہیں ساری چیز کے اوپر. ایک ایم کیو ایم کو اور خاص طور پہ کے پی والی سائڈ کو بھی, کیونکہ دونوں صوبوں کے اندر جو ہے وہ ایکچولی آبادی بڑھ گئی ہے, ووٹرز کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. ووٹرز کی تعداد کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے ملک میں بتایا کہ جی 12,60,66,000 ووٹرز جو ہیں وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے.
تو یعنی تقریباً اپروکسیمیٹلی 12.5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ آنے والے الیکشنز کے اندر ایلیجبل ہوگا ووٹ ڈالنے کے لیے. اس میں 6.80 کروڑ مرد ہیں, 5.79 کروڑ خواتین ہیں. اس بار 18 سے 35 سال کی عمر کا جو طبقہ ہے ووٹر وہ 5.61 کروڑ ہے. یعنی ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے, وہ سب سے بڑا جو بریکٹ ہے, ایج بریکٹ, وہ ان ینگسٹرز کا آپ کہہ لیں کہ وہ ہے جو 18 سے 35 سال کی عمر میں ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں کیا وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, اس کے اوپر سب سے بڑا سوال ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ حلقہ بندیاں ہوئیں تو پھر یہ الیکشنز جو ہیں تھوڑے سے اور بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں. سو وی اسٹل ہیو ٹو سی کہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سمر عباس صاحب ہیں, اینکر پرسن ہیں ہم نیوز کے, ویکینڈ کے اوپر وہاں پہ پروگرام کرتے ہیں. انہوں نے ایک خبر دی ہے, انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ جی موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم, ان کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اور یہ کل انہوں نے ایکچولی یہ نیوز دی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ سپٹمبر میں ویسے ریٹائر ہونے جا رہے تھے, لیکن ان کو جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو 1 سال کی مزید ایکسٹینشن جو ہے دی جائے, کیونکہ جو موجودہ صورتحال ہے الیکشنز ہونے والے ہیں اور اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر آئی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان سے ان کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان صاحب بالکل بھی خوش نہیں تھے, بلکہ خود پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعیناتی وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جہاں سے وہ جو سیم پیج تھا وہ پھٹ گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور کسی اور چیز کے اوپر بھی عمران خان صاحب نے اتنی ریزسٹنس نہیں دکھائی تھی جتنی ان کی تعیناتی کے اوپر دکھائی تھی جب ان کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کیا جا رہا تھا. اور عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی اس خبر سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کو جو ہے وہ 1 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, کیونکہ جو کچھ بھی پچھلے اپروکسیمیٹلی 1 سال میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک فرکشن ہے وہ 2 صاحبان کے حوالے سے, بلکہ 3 آپ سمجھ لیجئے, 3 لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اپنے یا عمران خان صاحب اپنے خطابات کے اندر اور جب بھی میڈیا انٹریکشن کرتے ہیں تو 3 لوگوں کو زیادہ تر ہدف تنقید بناتے ہیں. ایک تو موجودہ آرمی چیف, ان کو پھر بھی چند ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. دوسرے جنرل فیصل نصیر, اور تیسرے جنرل ندیم انجم. ان تینوں کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر یہ نہیں ہوگی. جو میرے خیال میں سمر عباس صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے. تو لیکن ابھی ظاہری بات ہے اس سلسلے میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے, تو اس لیے چینلز نے بھی جو ہے اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں کیا. لیکن موسٹ پرابلی جب آئی ایس پی آر اگر اس کو آفیشیلی اناؤنس کرے گا تو پھر یہ جو ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے تب یہ خبر آئے گی. اب آ جائیے ذرا عمران خان صاحب کے چند کیسز کے حوالے سے جو ان کے لیے آج کچھ زیادہ اچھی خبریں نہیں تھیں. ایک تو جناب سائفر تحقیقات کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نقوی نے وفاقی حکومت کی متفرق درخواست پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اسٹے دیا گیا ہوا تھا اس سارے معاملے کے اوپر, تو اس معاملے پہ وہ اسٹے جو ہے وہ ختم کرانے کی متفرق درخواست جو ہے اسے اب منظور کر لیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. عدالت عالیہ نے سائفر تحقیقات پر جاری اپنا یہ حکم امتناع جو ہے اب واپس لے لیا ہے. عمران خان صاحب کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وفاقی حکومت جو ہے اس کیس کو پش کرنا چاہ رہی تھی, اور اب تک جو اس سارے معاملے کے اوپر جو اسٹے ملا ہوا تھا اس کی وجہ سے معاملہ رک گیا. تو لیکن اب جو ہے وہ معاملہ اسی طرح آگے چلے گا, اور اس کے بعد ہی ظاہری بات ہے ایف آئی اے جو ہے اب اس معاملے کے اندر متحرک ہو جائے گی اور زیادہ ایکٹیولی اب اس کیس کو جو ہے پرسو کرے گی. ناٹ گڈ نیوز فار عمران خان. دوسرا, عمران خان صاحب کا ذرا تھوڑا جو پرسنل ایشو ہے اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف جو غیر شرعی نکاح کیس ہے اسے قابل سماعت قرار جو دیا گیا ہے, اس کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ اب 9 صفحات پر مشتمل سول جج قدرت اللہ نے جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. اس میں عدالت نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ درخواست گزار کے مطابق بشرا بی بی کا دوران عدت چیئرمین پی ٹی آئی سے نکاح ہوا. نکاح خواہاں مفتی سعید کے مطابق انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 2 مرتبہ نکاح پڑھایا. نکاح خواہاں کے مطابق پہلا نکاح 1 جنوری 2018 کو پڑھایا گیا, جبکہ دوسرا نکاح فروری میں پڑھایا گیا. تحریری فیصلے کے مطابق جنوری میں نکاح کے بعد بتایا گیا کہ بشرا بی بی عدت میں ہیں. نکاح خواہاں کو عدت والی بات گواہ اون چودھری کی موجودگی میں بتائی گئی. درخواست گزار کے مطابق پہلا نکاح لاہور جبکہ دوسرا نکاح اسلام آباد میں ہوا. پہلے نکاح کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ایک ساتھ بنی گالا میں رہنا شروع کر دیا. یہ اس فیصلے کا حصہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. عدالت نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا کہ عدت میں نکاح مبینہ طور پر جرم کا ارتکاب ہے.
بطور میاں بیوی ایک ساتھ رہنا مبینہ غیر قانونی نکاح کا نتیجہ ہے۔ معاملہ عدالتی دائرہ اختیار میں آتا ہے کیونکہ بنی گالہ اسلام آباد کی حدود میں ہے۔ عدالت کی جانب سے تفصیلی تحریری فیصلے میں عدالتی عملے کو حکم دیا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بیوی کو 20 جولائی کو پیشی کے لیے نوٹس جاری کیے جائیں۔ تو دونوں میاں بیوی کو بھی جو ہے وہ عدالت نے اب بلا لیا ہے۔ اچھا، اس میں ارسپیکٹو ایک تو ظاہری بات ہے، آئی جسٹ ہیو ٹو رپورٹ دس، میں زیادہ پرسنل ایشوز کے اندر جو ہے نارملی اوائڈ کرتا ہوں کہ میں پولیٹیشنز کے پرسنل ایشوز کے اندر جو ہے میں زیادہ تانگ جھانک کروں، لیکن معاملہ جو ہے نا وہ کورٹ کے اندر ہے، اور ظاہری بات ہے کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ میں بڑی مشکل سے اس کے اوپر کامنٹ کروں گا، لیکن یہ کیس نسبتاً جو ہے نا اس کو جب یہ ڈسکس ہوگا میڈیا کے اوپر، obviously you cannot stop the media from reporting it یا اس کے اوپر انالیسس دینے کے حوالے سے یا ڈسکشنز کے حوالے سے، it becomes really embarrassing, it really becomes embarrassing جب اس قسم کی چیز، یہ دو قسم کے کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کی پرسنل لائف سے جڑے ہیں اور وہ کافی embarrassing ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ والا کیس کہ دوران عدت مبینہ طور پہ نکاح کیا گیا، اور دوسرا وہ جو ٹیرین وائٹ والا کیس تھا، وہ بھی عمران خان صاحب کی پرسنل لائف سے تعلق رکھتا تھا، اور دونوں ہی بڑے ہی مطلب عجیب کیسز ہیں جس کے اوپر ایون پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی جو ہے وہ جواب دینا ذرا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل گوہر علی خان آج عدالت میں پیش ہوئے۔ گوہر علی خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کے آج کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض کیا، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو بلایا جاتا ہے عمران خان صاحب پیش نہیں ہوتے، استثناء حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرائی جاتی ہے، الیکشن کمیشن اس کو کنٹیسٹ کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی حاضری کی استثناء جو ہے وہ درخواست کو منظور کر لیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے امجد پرویز نے اعتراض کیا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سے استثناء پر ان کے دستخط ہی سرے سے نہیں ہیں۔ تو گوہر علی خان نے امجد پرویز سے کہا کہ آپ کو کیا جلدی ہے، رک جائیں، ٹرائل میں ملزم کو مکمل قانونی حق ملنا چاہیے۔ اس موقع پہ ہمایوں دلاور جو جج ہیں انہوں نے کہا کہ کیا بہتر نہیں تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ٹرانسفر کی درخواست بھی ساتھ لگاتے۔ تو اس موقع پہ گوہر علی خان صاحب جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹیں عدالت میں انہوں نے دکھائیں کہ جی یہ آپ کی فیس بک پوسٹیں ہیں۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، ان فیس بک پوسٹوں کی کیا فورنزک ہوئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی فورنزک ضروری ہے؟ تو گوہر علی خان نے کہا کہ میں نے جب ان پوسٹ کو دیکھا تو بہت دکھ ہوا، میں نے تمام پوسٹیں فیس بک پر دیکھی ہیں، توشہ خانہ کیس میں فیئر ٹرائل کا سوال ہے۔ جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں ان فیس بک پوسٹوں کو جوڈیشل انکوائری کے سامنے لے کر جاتے؟ اب موسٹ پرابلی شاید جج صاحب کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ یہ کوئی فیک اکاؤنٹ ان کے نام کا بنا ہوا ہے، اور وہ ان پوسٹوں کو گوہر علی خان صاحب جو ہے بار بار دکھا رہے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس کو لے جائیں نا جوڈیشل انکوائری کی طرف لے جائیں اس کو۔ گوہر علی خان صاحب نے کہا کہ آپ جوڈیشل انکوائری کروا سکتے تھے، سپریم کورٹ جا سکتے تھے، پوسٹ ٹھیک ہے یا نہیں، عدالت کے لیے درست نہیں کہ ٹرائل چلائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کی درخواست دائر کی تو تب فیس بک مواد نہیں تھا، تمام پوسٹیں فیس بک پر موجود ہیں، فیئر ٹرائل اور انسانی حقوق ہر فرد کا حق ہوتا ہے۔ اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پہلے سے ہی ٹرانسفر کی درخواست دائر کر رکھی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ کی عدالت پر ویسی ہی اعتماد نہیں دکھائی دے رہا، آپ کی عدالت کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، کئی ماہ سے چیئرمین پی ٹی آئی عدالت سے فرار حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنی درخواست سے استثناء پر دستخط کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1.5 ماہ انہیں سٹے دیا، 1.5 ماہ کا سٹے چیئرمین پی ٹی آئی نے انجوائے کیا، ان کا رویہ عدالت کی طرف سنجیدہ نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ کیس میں ان کے لیے کچھ بچت نہیں، وہ کیس سے دور بھاگ رہے ہیں۔ گوہر علی خان صاحب جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے سوشل میڈیا مواد کا عدالت کے نوٹس میں لانا ضروری ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے بہت ریلیف دیا، قانون کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کا ہر پیشی پر عدالت آنا لازمی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان دونوں درخواستوں پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ ندیم انجم صاحب کے حوالے سے وہ جو ڈی جی آئی ہیں ندیم انجم کے بارے میں جو میں نے بات کی تھی، ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے، میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ فروری 2023 میں خبر گرم تھی کہ آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس جنرل ندیم انجم کو بدلنے کی کوشش کی، مگر وزیر اعظم شہباز شریف نے انکار کر دیا۔ اب سوشل میڈیا اور ٹویٹر پر بہت چل رہی ہے کہ ڈی جی آئی کی 1 سال کے لیے ایکسٹینشن ہو گئی ہے۔ اب یہ اخبارات اور ٹی وی چینلز پر نہیں آیا، مگر آرمی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایکسٹینشن آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پہ وزیر اعظم دیتے ہیں۔ یہ سب ایک ایسے وقت ہوا ہے جب شہباز شریف حکومت کا وقت ختم ہونے کو ہے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اور پی 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 ایم ایل این میں بھی تناؤ کی کیفیت ہے۔ اب کس قسم کی ڈیل کی تیاری ہے، کس کو سب سے زیادہ ڈیل چاہیے اور کون یہ ڈیل آفر کر سکتا ہے، اور بیچاری پاکستانی پبلک کیا کر سکتی ہے اس ایلیٹ بندر بانڈ کو روکنے کے لیے۔
تو یہ جناب ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر کامنٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں آج کیس کی سماعت ہوئی ہے. جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تو وہ سماعت ابھی بھی چل رہی ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگلے ویلاگ کے اندر جو ہے ذرا اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا جائے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.